بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ مالک الملک کی خدائی کو محسوس کرنا اور قلب پر اس حقیقت کا استحضار کرنا، اس کیفیت کے بیان کرنے کے لیے اور اس کو الفاظ میں ضبط لانے کے لیے جو پیرایا زبان پر جاری ہوتا ہے وہ تسبیح ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم بات بعض اہل علم نے کی اور بڑی ہی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جاننے کے 3 حوالے ہیں۔ بہت زیادہ علماء عقیدہ اس کا بیان کرتے ہیں، ہم بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ربوبیت، اچھا دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت۔ اچھا، اللہ کا رب ہونا جو ہے، اچھا وہ اس جہت سے ہے کہ یعنی رب کا تصور جب آئے گا مربوب کا تصور ساتھ ہوگا۔ مربوب کسے کہتے ہیں؟ جس کا وہ رب ہے، یعنی جو اس سے لے لے کر کھاتا ہے پیتا ہے، ایک ایک پل کے لیے اس کے سہارے پر جیتا ہے۔ اچھا، وہ مربوب ہے، وہ رب ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ مربوب۔ اچھا، تو کہتے ہیں رب کا تصور جب ہوگا مربوب کا تصور ساتھ ہوگا۔ یہ بات اتنی بڑی ہے، ایک اور بحث میں ہم بالکل نہیں جانے والے۔ تو یہاں تک ہوا کہ کئی سارے اہل علم نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت صرف اس کائنات کے ساتھ متعلق ہو۔ یہ جو کائنات ہے، ٹھیک ہے جی، کروڑوں اربوں سالوں سے بنی ہوئی تھی، کروڑوں اربوں سال جو ہیں اس انفینٹی کے مقابلے، آپ کو پتہ ہے انفینٹی جس کو آپ جو ہے وہ ازل کہتے ہیں، سبحان اللہ، ازل اور ابد، یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے اور اس کی حقیقت کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کا ادراک کرتا ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ازل، اچھا انفینٹی، تو اربوں کھربوں سال بھی ہوں تو اس انفینٹی کے مقابلے پر کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ایک اہل علم اس طرف کو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی تخلیق فرماتا ہے، ہمیشہ سے ہی تخلیق فرماتا ہے، ہمیشہ سے ہی فضل فرماتا ہے۔ اور یہ تصور کرنا کہ بس یہ کائنات ہوئی اس سے پہلے اس کا خالق ہونا معاذ اللہ موقوف ہے، یہ بہرحال ایک بحث ہے، بسا اوقات یہ فلسفے کے اندر چلی جاتی ہے، ہم ادھر کو نہیں جا رہے۔ لیکن پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا رب ہونا، جس پر بہت زیادہ حمد کا پیرایا آتا ہے، انشاءاللہ اس کو جب اس کا وقت آئے گا تو ہم بیان کریں گے۔ تو اچھا، اس میں مربوب کا تصور ساتھ ہے، اچھا ایک بات۔ دوسرا ہے اللہ کا الہ ہونا۔ اچھا، الہ کیا ہے؟ جس کو سجدے کیے جائیں، جس کے نام جپے جائیں، جس سے محبت کی جائے، جس کا چاؤ کیا جائے، جس سے ڈر ڈر کر رہا جائے، جس کی بے حد و حساب تعظیم کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے نا بندگی، عبادت، پرستش، عقیدت، گرویدگی کے بے شمار رویے جس کے آگے نچھاور کیے جائیں، اچھا تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں الہ کے لیے بنیادی طور پر مخلوق ہی، یعنی مخلوق کے اینگل سے وہ الہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، تو 2 جہتیں ہو گئیں۔ تو اچھا، رب کے لیے بھی مربوب جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور الہ تو ہوتا ہی انسان کے یا مخلوق کی جہت سے ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کا وہ تصور جس میں مربوب بھی بالکل کہیں نہیں ہے اور اس کا عبادت گزار بھی ابھی بہت کہیں پیچھے ہے، اللہ کا وہ خدا ہونے کا تصور کہتے ہیں یہ جو ہے بنیادی طور پر صفات کا موضوع ہے۔ یہ جو ہے نا توحید الاسماء والصفات، یہ جو تیسری جہت ہے، اچھا، اور اس لحاظ سے یہ سب سے اوپر ہے، یعنی ربوبیت سے بھی اوپر ہے اسماء اور صفات، اور الوہیت سے بھی اوپر ہے اسماء اور صفات، کیونکہ بذات خود یہ خدا کی ذات سے متعلق ہے۔ اچھا، اس ہستی کو اس لحاظ سے جاننے کے لیے جو پیرایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسبیح۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے ہی بعض اہل علم نے ان آیات کا وہ کیا، اور یہ ہم اصل میں قرآن مجید میں تسبیح کے مختلف مقامات یا سیاقات جو ہیں اس کا چل رہا ہے۔ میرے خیال 2 دن سے ہماری یہ نشستیں ہو رہی ہیں،
اچھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ہستی جس نے سارے ہی جوڑے پیدا کیے جو زمین سے اگتے ہیں، زمین جن کو اگاتی ہے وہ ہوں، یا انسانوں کے اپنے نفسوں سے ہو، یا ان مخلوقات سے ہو جن کو جو ہے انسان نہیں جانتے۔ اچھا یہ جو تخلیق کے حوالے سے کہتے ہیں، ذرا آپ یہاں پر غور کریں، سبحان الذی خلق، اچھا اس کے جگہ پر اگر یہ کہا جاتا، اور یہ بھی بعض اوقات بعض مقامات پر کہا گیا کہ الحمدللہ الذی خلق، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اچھا حمد اس کی جس نے یہ زمین آسمان اور سب کچھ بنایا، اچھا تسبیح اس کی جس نے یہ سارا کچھ بنایا۔ آپ ان دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو حمد جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے افعال کے آثار سے متعلق ہے، حمد جو ہے اللہ کے افعال کے آثار سے متعلق ہے، اور تسبیح بذات خود وہ قدرت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ اختیار جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ وجود میں آ گیا، تو اس کہتے ہیں کہ اخص الخاص رب کی پہچان اور رب کی بڑائی اور جو ہے نا عظمت کا اعتراف جو ہے، اس کے لیے جو مناسب ترین کلمہ ہے انسان کے پاس وہ ہے سبحان اللہ، وہ ہے سبحان ربی۔ اسی حوالے سے ہی یہ ایک اور آیت آتی ہے، والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وہ ہستی جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی پیدا کی اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور جب پھر پوری طرح ان کے اوپر براجمان ہو جاؤ تو پھر اللہ کی نعمت کا ذرا اندازہ کرو، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور پھر بولو کہ کیا بات ہے اس ہستی کی جس نے یہ سارا کچھ یہ جو ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا، جبکہ ہماری یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں لاتے۔ اچھا تو کہتے ہیں اس وجہ سے جو قدرت کا معنی ہے اور جو خدائی کا معنی ہے وہ اسی کلمے کے تحت ہی پوری طرح جچتا ہے۔ اچھا تو ایک یہ ہو گیا کہ اب آپ جب تسبیح کریں گے تو اللہ رب العزت کی اخص الخاص خدائی کی حقیقت کا جو ہے وہ اعتراف آپ بار 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 کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عبادت کے دوران انسان کو بہت زیادہ انسان کے لیے ایک غذا کی کیفیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف شر کی نسبت نہ کرنا تسبیح کا ایک بعض جہتوں سے ہم نے بیان کیا، ایک اور مقام لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا منافقین نے، بعض جو مومن اہل ایمان تھے ان کی بھی زبانوں پر غلطی سے یہ بات آ گئی۔ سورۃ نور کے جو ہے نا وہ دوسرا رکوع سارے کا سارا سرزنش ہے، صحابہ کے سارے معاشرے کو بہت سرزنش کرتا ہے یہ سورۃ نور کا دوسرا رکوع۔ اچھا اس میں اللہ ایک بات فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جیسے ہی تم نے یہ بکواس سنا، نبی کی بیوی، اللہ اپنے نبی کے لیے سب سے اعلیٰ چیز چنتا ہے، اور نبی کا گھر جو ہے اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اچھا تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی بیہودہ بات سنی، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ، تم نے کہا ہوتا کہ ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کو زبان پر لائیں، سبحانک تو پاک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے ساتھ اور اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جو بہترین معاملہ فرماتا ہے، اس پر جب کوئی آنچ آئے تو اللہ سے ایسے کسی شر کی نفی کرتے وقت جو ہے جو آپ ایک پیرائے استعمال کرنا باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر سکھایا، تو وہ یہ تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ اسی ضمن میں ہے لیکن تھوڑا سا پیرایہ مختلف ہے کہ انسان کے بسا اوقات آپ لمبا کسی چیز میں اللہ کا کسی معاملے میں وعدہ ہے
اچھا اس میں آپ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا ہے. اچھا جب لمبا انتظار، انسان ہے، کمزور ہے، اچھا ہزاروں وسوسے، ہزاروں خیالات انسان کو تو پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا ہے. اچھا تو یہ جو ہے یہ کیفیت چلی آ رہی ہے. یہ اصل میں ذکر ہو رہا ہے ان اہل کتاب کے، ان بہت اعلیٰ لوگوں کا جو بڑی بے صبری کے ساتھ اور ایک لمبی مدت سے اس آخری کتاب کا انتظار کر رہے تھے. تو ان کا ذکر جو ہے سورۃ الاسراء کے آخر میں جو ہے وہ ہوا ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم اوتوا العلم من قبلہ، وہی جن کو پہلے سے اللہ رب العزت نے یہ چکھایا ہوا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا دین اور اللہ کا صحیح وصف اور اللہ کی صحیح پہچان جو پہلے صحیفوں کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو دستیاب رہی ہوگی. اچھا اب ان کو جو ہے وہ اس حوالوں سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کو علم دیا گیا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ سے مراد اس قرآن سے پہلے جن کو علم ہے. اذا یتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر جو ہے وہ یہ کلام پڑھا گیا، ان علیہم آیات اللہ خروا، تو وہ جو ہیں سجدوں میں پڑ گئے. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب کہ اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اچھا تو وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں انسانوں کو یہ پتہ نہیں وعدہ پورا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کب وہ پورا نہیں ہونا ہے. تو اللہ کے وعدے پر وہ یقین جو ہے جب متاثر ہونے کا وقت ہو اور یکا یک جو ہے اللہ کی وہ رحمت ان کو نظر آئی، تو پہلی بات ان کو یہ کہ سبحان ربنا، کیا بات ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا مطلب داد دینا، لوٹ پوٹ ہونا اس کی قدرت پر اور ایک ایسی بات پر جو صرف اسی کے کرنے کی تھی اور ناممکن ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بات اس کے ہاں سے نہ ملتی ہو انسان کو. تو کہتے ہیں یہ چاؤ کے یہ سارے اظہار جو ہیں وہ اس پیرائے میں آتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو نظر آیا یہ آخری نبی اور جیسے ہی ان کو یہ خدا کا یہ آخری کلام قرآن مجید سننے کو ملا، تو ایک تو جھٹ سے سجدوں میں پڑے اور ساتھ کہنے لگے کہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، ہونا ہی ہونا تھا کہ ہمارے یہ رب کا یہ وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، دراصل یہ اللہ رب العزت کے وعدے کے بارے میں بے یقینی سے نکلنا. تو اس کے لیے بھی آپ تسبیح جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے وعدے کی برخلافی کرے. اچھا یہی کہتے ہیں مضمون سورۃ نحل کے بالکل پہلی آیت کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، لو آ گیا خدا کا فیصلہ تو مت اس کی اتنی جلدی مچاؤ، سبحانہ وہ پاک ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا تمہارا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی دیر ہے، تو دیر نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو جتنی تمہاری کو غلط فہمیاں اللہ کے بارے میں جو اس کے شایان نشان نہیں ہیں، ان ساری باتوں سے نکل آؤ. اس کے لیے جو سبق پڑھایا گیا کہ وہ سبحانہ وہ پاک ہے. تو یہ جو ہیں آخری، اب اس حوالے سے ہم ذکر کرتے چلیں کہ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں جو آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تسبیح ساتھ ملحقہ کچھ پیرائے جو عبادت کے بندگی کے ہیں وہ بالعموم 4 بیان کیے جاتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں، بلکہ بعض اہل علم میں اس کی گنتی کی ہے، کہتے ہیں کہ 36 جگہوں پہ تسبیح اکیلی آئی ہے قرآن مجید میں. 36 مقامات پر اکیلی خالی اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی پاکی کا بیان. اچھا کہیں پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے، سبحان اللہ یا سبحان الذی یا سبحان ربک کہہ کے، اور کسی جگہ پر سبحانہ کہہ کے، اور کسی جگہ پر سبحانک کہہ کے. اچھا یہ تو ہے کہ 36 جگہوں پر اکیلا تسبیح کا بیان آیا ہے، لیکن باقی جو تسبیح سے جڑے ہوئے پیرائے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ سب سے کثرت کے ساتھ آنے والا پیرایا حمد ہے، تسبیح کے ساتھ حمد. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں 15 مقامات پر آیا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وغیرہ جیسے الفاظ.
تو اس میں وہ کیا ہے کہ وہ ہم نے شروع میں بھی بیان کیا تھا، پھر وہاں پر جو ہے نا وہ تسبیح کا معنی اللہ سے جو ہے نا وہ بری بات کی نفی، اور حمد جو ہے اللہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ باتوں کا اس بات. تو یہ ہو گیا. دوسرا کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر لا الہ الا اللہ ساتھ آتا ہے، تسبیح کے ساتھ تحلیل. یہ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ. اچھا، تو وہ بھی آتا ہے کہ یہ دو مقامات پر آیا ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اور دوسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیسرا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ استغفار کے ساتھ اس کا بہت جوڑ ہے، اور قرآن مجید کے 4 مقامات پر تسبیح استغفار کے ساتھ آتی ہے. اچھا، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیحات کرتے جا رہے ہیں. یہ وہ ان کے بارے میں جو عرش کو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، حملۃ العرش ان کو کہتے ہیں. اچھا، ان کا ہر وقت کا کیا ہے ذکر، کہ ایک اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیے جاتے ہیں، اور اس پر اپنے ایمان کو جو ہے نا کا اعادہ کیے جاتے ہیں، اور وہ استغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب پھر فرمایا کہ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک، اپنے گناہ کا استغفار کر اور اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض فسبح بحمد ربک واستغفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کے اختتام پر بھی خاص طور پر وہ سورۃ النصر میں جو ہے تلقین کی گئی کہ آپ جو ہے نا تسبیح اور استغفار کر، تسبیح کے ساتھ حمد اور ساتھ ساتھ استغفار. تو تسبیح اور حمد، تو کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اس حوالے سے ابن قیم ایک بڑی ہی خوبصورت سی بات کہتے ہیں کہ ان کے استاد تھے ابن تیمیہ. تو کہتے ہیں ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت تسبیح اور استغفار ان میں سے کون سا ورد جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے انسان کے حق میں؟ تو کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہنے لگے کہ بھائی، کپڑا جو ہے وہ ستھرا ہو، بہت دھلا ہوا ہو، تو اس پر عطر، پرفیوم جو ہے خوشبو لگانا بھلا لگتا ہے، اور اگر کپڑا گندا ہو تو اس کے لیے پھر صابن ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ بندے کو جب گناہوں پر نظر جائے تو پھر استغفار کرنا چاہیے، خدا پر نظر جائے تو تسبیح کرنی چاہیے. تو اور پھر ساتھ ہنس کر کہنے لگے کہ بھلا میل پڑنے سے کب رکتی ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ 2 چیزوں کا بہت میل ہے کہ تسبیح کریں اور ساتھ استغفار کریں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں دراصل یہ ہے بات کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح آ گئی، اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ جب تو انسانوں کو فوج در فوج، جوق در جوق اللہ کے دین میں آتا ہوا دیکھ لے، آنکھیں تیری خوش ہو جائیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ یوں زمین کے اوپر اتنی بڑی حقیقت بن گیا ہوا ہے، اور تیری محنت سے اور تیری کوشش سے. تو پھر اب مطلب جی بھر کے کام کیا کر، فسبح بحمد ربک واستغفر. تو تسبیح اللہ کی حمد کے ساتھ اور بار بار اپنے اس سے استغفار کر. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا. تو ان دونوں باتوں کا بہت ہی ساتھ ہے. تو استغفار تسبیح کے سے بہت زیادہ تقویت پاتا ہے، اور تسبیح جو ہے استغفار کے ساتھ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تعلق رکھتی ہے. تسبیح سے متعلق ہمارا جو ہے وہ آج کی سیشن میں ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز باقی کچھ پیرایوں کو اب ہم آئندہ کچھ مجلسوں میں لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت